صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ہم نے روزے کا فدیہ بتایا تھا۔ آج انشاءاللہ روزے کی قضا اور روزے کا کفارہ یہ ہم لوگ سیکھیں گے کہ روزے کی قضا کیا ہوتی ہے اور روزے کا کفارہ کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے روزے کی قضا، اگر روزہ چھوٹ جائے تو اس کے بدلے میں ایک روزہ، یہ کیا ہے؟ روزے کی قضا ہے۔ رمضان کا روزہ ہے، فرض ہے، وہ چھوٹ گیا تو اس کے بدلے کتنا روزہ رکھنا ہے؟ ایک ہی روزہ رکھنا ہے۔ تو اگر کوئی روزہ چھوٹ جائے تو اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضا کہتے ہیں۔ اب روزے کا چھوٹنا دو صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے، مثال کے طور پر آدمی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، یا آدمی سفر پر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا۔ تو اگر کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا ہے تو اس صورت میں صرف روزے کی قضا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آدمی کے ساتھ کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، وہ اچھا خاصا ہے، اس کے باوجود بھی اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں انتہائی گناہ گار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی عذر کے، وہ سفر پر بھی نہیں ہے، وہ بیمار بھی نہیں ہے، اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اپنی پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی پوری زندگی کا روزہ اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی ہے، طاقت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہم اچھے خاصے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ہم ضرور روزہ رکھیں، روزہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ تو ایک ہے روزے کا چھوڑنا، خواہ وہ عذر کی وجہ سے ہو یا بغیر کسی عذر کی وجہ سے ہو۔ اگر روزہ چھوڑا ہے تو روزہ چھوڑنے پر کیا ہے؟ قضا ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک ہی روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ روزے کا کفارہ۔ روزے کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے؟ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ تو آج کے زمانے میں اگر کہا جائے تو روزے کا کفارہ، روزے کے کفارے کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں۔ کتنی؟ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے مسلسل لگاتار 60 روزے رکھنا، یہ پہلی صورت ہو گئی کہ ایک روزے کے بدلے مسلسل 60 روزے رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ روزے کا کفارہ۔ اور اگر آدمی مسلسل 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت بھر پیٹ کھانا کھلانا، یہ روزے کا کفارہ ہے اور روزے کے کفارے کی دوسری صورت ہے۔ تو روزے کے کفارے کی کتنی صورت ہیں؟ دو صورت ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ مسلسل لگاتار 60 روزے رکھنا، اور 60 روزے کیسے رکھنا ہے کہ بیچ میں ایک بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بیچ میں ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے کتنے روزے رکھنے پڑیں گے؟ 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ پہلی صورت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر کفارے کی دوسری صورت کیا ہے کہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا بھر پیٹ کھانا کھلانا، یہ کیا ہو گیا؟ روزے کا کفارہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کا کفارہ کب ہے؟ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل، ہم پوری تفصیل میں نہیں جائیں گے چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ روزے کا کفارہ صرف روزے کو توڑنے کی صورت میں ہے۔ کس صورت میں ہے؟ روزے کو توڑنے کی صورت میں ہے۔ اب روزے کو توڑنا
اس کی کتنی صورت ہو سکتی ہے؟ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ روزے کو توڑنے کی کتنی صورت ہیں؟ 4 صورت ہیں۔ 3 صورت میں کفارہ نہیں ہے، 1 صورت میں کفارہ ہے۔ اب وہ 4 صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی روزے سے تھا اور وہ بھول گیا، روزہ یاد نہیں رہا اور اس نے کھا لیا پی لیا، تو ایسی صورت میں تو اس کا روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ایک انسان روزے سے تھا اور بھول سے اس نے کچھ کھا لیا پی لیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں روزے سے تھا اور میں نے بھول کر کھا لیا پی لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صومک، تیرا روزہ پورا ہو گیا۔ فإن اللہ اطعمک وسقاک، اس لیے کہ اللہ نے تجھے کھلایا ہے اور اللہ نے تجھے پلایا ہے۔ تو اگر کوئی شخص روزے سے ہے اور بھول کر کھا لیتا ہے پی لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ایک شخص روزے دار ہے اور بھول سے اس نے کھانا شروع کیا یا بھول سے اس نے پانی کا گھونٹ لیا اور ابھی وہ حلق کے نیچے بھی نہیں اترا تھا تو اس کو یاد آ گیا، تو کیا کرنا اس کو؟ حلق تک اتار لینا ہے یا فوراً کیا کر دینا ہے کہ جو بھی اس نے لیا ہے اس کو اگل دینا ہے اور اچھی طرح منہ کو کیا کر لینا ہے؟ صاف کر لینا ہے۔ یہ احتیاط ضروری ہے۔ اسی طرح فقہا نے ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص کمزور ہے، بوڑھا ہے اور اس نے شوق سے روزہ رکھ لیا ہے اور بھول سے اس نے کھانا پینا شروع کر دیا ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ اس کو یاد نہ دلایا جائے کہ آپ نے روزے سے رکھا ہے، بلکہ اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اس کا روزہ بھی ہو جائے اور روزے کی وجہ سے اس کو جو ہے تکلیف بھی لاحق نہ ہو۔ لیکن ایک شخص صحت مند ہے، تندرست ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور پھر بھول سے اس نے کھانا پینا شروع کر دیا ہے، تو ایسے شخص کو کیا کرنا ہے؟ یاد دلانا ہے کہ بھائی تم روزے سے ہو، روزے کی حالت میں کھایا پیا نہیں جاتا ہے۔ تو روزہ توڑنے کی پہلی صورت کیا ہے کہ آدمی بھول سے کھا لے پی لے، تو ایسی صورت میں روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خطأً، غلطی سے روزے کی حالت میں کھا لینا پی لینا، غلطی سے روزے کی حالت میں کھا لینا پی لینا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹے گا، مگر اس پر روزے کا کفارہ نہیں ہے بلکہ صرف روزے کی قضا ہے۔ اب بھولنے اور غلطی میں فرق کیا ہے؟ بھولنے اور غلطی میں فرق یہ ہے کہ بھولنے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یہی یاد نہیں ہوتا ہے کہ وہ روزے سے ہے، لیکن غلطی میں کیا ہوتا ہے؟ غلطی میں یہ ہوتا ہے کہ اسے روزے سے ہونا تو یاد ہوتا ہے، مگر بد احتیاطی کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے اس کا روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر روزے کی حالت ہے اور ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھیں اور کلی کرنے لگیں، اور کلی کرتے وقت پانی کہاں چلا گیا؟ حلق کے نیچے اتر گیا، تو یہ روزے کا ٹوٹنا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ بھول کر روزے کا ٹوٹنا ہے یا خطأً ٹوٹنا ہے؟ غلطی کی وجہ سے ٹوٹنا ہے، یعنی اس کو روزے سے ہونا تو یاد ہے مگر اس کی غفلت کی وجہ سے اور اس کی بد احتیاطی کی وجہ سے کلی کا پانی کہاں اتر گیا ہے؟ حلق کے نیچے اتر گیا ہے۔ اسی طریقے سے مغرب کا وقت قریب تھا اور بغل میں کسی نے ٹی وی لگایا اور ٹی وی میں اذان ہونے لگی۔ اب پڑوس کے گھر والے نے سمجھا کہ شاید افطار کا وقت ہو گیا ہے اور اس نے افطار کرنا شروع کر دیا۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، ابھی تو مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے، یہ تو بغل میں کہیں ٹی وی چل رہی تھی اور اس میں جو ہے اذان ہو رہی تھی۔ تو یہ بتائیے کہ یہ روزے کا ٹوٹنا ہے، بھول کی وجہ سے ٹوٹنا ہے یا خطا کی وجہ سے؟ خطا کی وجہ سے۔ تو یہ روزے کا ٹوٹنا کیا ہے؟ خطأً ہے، اس لیے ایسی صورت میں بھی کیا ہے؟ اس پر روزے کی قضا ہے۔ تو دو صورت ہو گئی کہ اگر بھول سے روزہ کوئی چیز کھا لیا پی لیا تب تو روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری صورت یہ ہو گئی
کہ خطأً اگر اس کا روزہ ٹوٹا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ نہیں ہے بلکہ روزے کی قضا ہے۔ تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے مجبور کریں، دھمکی دیں کہ تم کو روزہ توڑنا پڑے گا، اگر تم روزہ نہیں توڑو گے تو بھیا یہ آپ لوگ جو کرتے ہیں اس میں پکڑ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر روزہ نہیں توڑو گے تو میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اب آپ لوگ ویڈیو بناتے ہیں، اب کسی نے اتنا ہی مطلب جو ہے وہ نوٹ کر کے بھیج دیا تو بھیا میری تو پکڑ ہو جائے گی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جان سے مار ڈالیں گے۔ تو تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص مجبور کرے کہ اگر تم روزہ نہیں توڑو گے تو تم کو ہم جان سے مار ڈالیں گے، یا تمہاری آنکھ پھوڑ دیں گے، یا تم کو اتنی مار ماریں گے ہے نا کہ تم جو ہیں ادمرے ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح کی دھمکی اگر کوئی شخص دے اور سامنے والا کیا ہے طاقتور بھی ہے، ایسا کر سکتا ہے، اور ایسی صورت میں اگر انسان کوئی چیز کھا لے پی لے تو اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا مگر اس پر صرف روزے کی قضا ہے، روزے کا کفارہ نہیں ہے۔ تو بھول کر اگر کوئی چیز کھا لی جائے پی لی جائے تو ایسی صورت میں روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خطأً کوئی چیز کھا لی جائے پی لی جائے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹے گا، اور روزے کی قضا ہے یا روزے کا کفارہ ہے؟ قضا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دھمکی دے اور زبردستی روزہ توڑوا دیں تو ایسی صورت میں روزے کی قضا ہے یا روزے کا کفارہ ہے؟ روزے کی قضا ہے۔ اب جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لینا، جان بوجھ کر، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، میرا خیال ہے کہ 5 منٹ سے زیادہ ہو گئے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا لے تو جان بوجھ کر کھا لینے کی صورت میں روزہ تو ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا، لیکن اب اس پر روزے کا کفارہ کب ہوگا؟ تو یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ وہ روزہ کون سا ہونا چاہیے؟ رمضان کا روزہ ہونا چاہیے۔ کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے سے تھا اور اس نے جان بوجھ کر کھا لیا پی لیا، اس کو کسی نے دھمکی نہیں دی تھی، اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ جان بوجھ کر اس نے اپنی مرضی سے کیا کر لیا؟ کھا لیا پی لیا، تو روزہ کس کا ہونا چاہیے؟ رمضان کا ہونا چاہیے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص جو ہے نفل روزہ رکھا ہوا تھا اور اس نے جان کر کھا لیا پی لیا تو اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا مگر اس پر کفارہ نہیں ہے بلکہ قضا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے کھایا کیا ہو، اس نے کوئی کھانے والی چیز کھائی ہو یا کوئی لذت والی چیز کھائی ہو پی ہو، یا اس نے دوا کھائی ہو یا دوا پی ہو، اگر اس نے کوئی غذا کھایا ہے، کوئی دوا کھایا ہے یا کوئی لذت والی چیز کھائی ہے اور پیا ہے، تبھی روزہ جان بوجھ کر توڑنے پر کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ اور اگر اس نے کھانے والی چیز نہیں کھایا ہے بلکہ مثال کے طور پر انڈا تھا اور انڈا چھلکے کے ساتھ کھا لیا، تو چھلکے کے ساتھ انڈا کون کھاتا ہے بھائی؟ تو اگر کوئی شخص رمضان کے روزے سے ہیں اور جان بوجھ کر اس نے پورا انڈا چھلکے کے ساتھ کھا لیا ہے تو اب یہ بتائیے کہ اس پر قضا ہے کہ کفارہ ہے؟ قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو کفارہ کے لیے پہلی بات کیا ہو گئی کہ رمضان کا روزہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات کیا ہو گئی کہ ایسی چیز ہونی چاہیے جو کھانے پینے والی چیز ہو یا دوا والی چیز ہو یا لذت والی چیز ہو۔ تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ روزے کا توڑنا کسی عذر کی وجہ سے نہ ہو۔ اب روزہ تو اس نے رکھ لیا تھا لیکن پتہ چلا کہ دن میں بیمار پڑ گیا، اور ایسا بیمار پڑ گیا کہ اگر وہ روزہ نہیں توڑے گا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوگا، تو روزے کا توڑنا کسی عذر کی بنیاد پر نہ ہو۔ اگر اس نے روزہ کسی عذر کی بنیاد پر توڑا ہے تو ایسی صورت میں بھی کفارہ نہیں ہے بلکہ قضا ہے۔ چوتھی بات کفارہ کے لازم ہونے کے لیے جو ضروری ہے وہ کیا ہے کہ روزے کی نیت کبھی ہم فجر سے پہلے کرتے ہیں اور کبھی فجر کے بعد کرتے ہیں۔ تو اگر اس نے روزے کی نیت کیا ہے فجر سے پہلے کی ہے اور پھر اس نے جان بوجھ کر کچھ کھا لیا پی لیا ہے، جان بوجھ کر اس نے اپنا روزہ توڑا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر روزے کا کفارہ ہے۔ اور اگر اس نے نیت کب کی تھی؟ فجر کی نماز کے بعد کی تھی، فجر کے بعد کی تھی، اور پھر اس نے جان بوجھ کر کچھ کھا لیا پی لیا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ نہیں ہے بلکہ صرف کیا ہے؟ قضا ہے۔
تو کفارے کے تعلق سے جو بہت موٹی بات تھی وہ موٹی بات ہم نے کیا ہے بیان کر دی کہ کفارہ کب ہے؟ جب کہ رمضان کا روزہ توڑیں۔ کس طرح توڑیں؟ جان بوجھ کر توڑیں۔ کیسے ٹوٹیں؟ کوئی کھانے پینے والی چیز کھا کر اس نے توڑ دی ہو، یا دوا کی چیز کھا کر توڑ دیا ہو، یا لذت کی چیز کھا کر توڑ دیا ہو، یا جماع کامل کے ذریعے اس نے اپنا روزہ توڑ دیا ہو، تب ایسی صورت میں اس پر کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ روزے کا توڑنا کسی مجبوری کی بنیاد پر نہ ہو، کسی عذر کی بنیاد پر نہ ہو۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس نے روزے کی نیت کب کی ہو؟ فجر سے پہلے کی ہو، فجر کے بعد نہ کی ہو۔ اگر اس نے روزے کی نیت فجر سے پہلے کی ہے اور جان بوجھ کر اس نے روزہ توڑا ہے، تب ایسی صورت میں کیا ہے؟ روزے کا کفارہ ہے۔ ایک سوال ہم آپ لوگوں سے کر لیتے ہیں، یہ بتائیے کہ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ روزے کے بدلے میں 1 روزہ رکھنا یا 60 روزہ رکھنا؟ ہاں، 60 روزہ کنٹینیو رکھنا ہے، مسلسل رکھنا ہے۔ اگر بیچ میں ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر سے اس کو جو ہے کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ روزے کا فدیہ بھی سمجھ چکے ہیں، روزے کی قضا بھی سمجھ چکے ہیں، اور روزے کا کفارہ بھی سمجھ چکے ہیں۔ پھر بھی روزے کے تعلق سے اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں گے تو آپ لوگ کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کر سکتے ہیں، جب تک یہاں تراویح ہو رہی ہے کسی بھی دن آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ ہم لوگ زکوٰۃ کے مسائل کو زکوٰۃ کے مسائل کو شروع کریں گے۔ زکوٰۃ کے جو ضروری مسائل ہیں ان مسائل کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، تاکہ ہماری نماز بھی صحیح ہو، روزہ بھی صحیح ہو، اور ہم زکوٰۃ بھی ٹھیک ٹھاک نکالیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں، آمین بجاہ سید المرسلین۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بھیج دو اپنی عطائیں، بخشی دو سب کی خطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، وجدی میں ہم یوں سنائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله تعالى على سيدنا خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، حق لا إله إلا الله۔